کبھی کبھار ہم لوگوں سے جان کر اور انجانے میں اپنے ہاتھوں سے ایسی کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے گھر کا رزق ختم کرتے ہیں، اپنے گھر کی روزی میں برکتیں ختم کر دیتے ہیں اور اپنی پریشانیاں خود کھڑی کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، آج میں آپ کو ایسے ٹاپک پہ بات کرنے والی ہوں، آپ سے ایسی باتیں آپ کو بتانے والی ہوں جس سے آج سے پہلے آپ نے کسی اور ویڈیو میں نہیں دیکھا ہوگا یوٹیوب پر، کیونکہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم کبھی دھیان نہیں دیتے، لیکن ان باتوں پر اتنا دھیان دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہمارے گھر کی کچن سے ہی شروعات زندگی، جیسے ہم لیڈیز صبح سے شروع کرتے ہیں کچن اور رات ہو جاتی ہے ہم لوگوں کو کچن میں ہی کام کرتے کرتے، لیکن ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دھیان بھی نہیں جاتا ہمارا کہ ہم اتنی ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے ہم لوگ اپنی مشکلیں کتنی کھڑی کر رہے ہیں، ہم اپنی پریشانیوں میں ہم خود کو کھڑے کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، کچھ ایسی باتیں آج آپ کو میں بتانے والی ہوں جو آج سے پہلے آپ نے کسی سے نہیں سنا ہوگا، جس کی وجہ سے جو غلطیاں ہم کرتے ہیں اور اپنی گھر کا رزق، روزی، بے برکتی کو اپنے گھر کے اندر لاتے ہیں۔ جی ہاں، اتنی زیادہ اس کی وہ ہے کہ اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں، اپنے کچن کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ اپنے گھر کا رزق ختم کر رہے ہیں۔ میری پیاری یوٹیوب فیملی، دھیان سے اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ السلام علیکم میری پیاری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں۔ آج کا ٹاپک بہت خاص ہے کیونکہ میں زیادہ تر لوگوں کو یہ سنتی ہوں کہ گھر میں برکت نہیں ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، جتنا بھی کچھ بھی سامان آ جائے، کوئی کہتا ہے کہ 20 دن کا، مہینے بھر کا راشن 20 دن میں ختم ہو جاتا ہے، یا ہر وقت ان لوگوں کو ایک الجھن ختم نہیں ہوتی، دوسری الجھن کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، آج جو میں پوائنٹ آپ لوگوں سے، آپ سے کچھ سوال پہلے میں پوچھوں گی، اس کا جواب آپ اپنے دل میں دے دیجیے گا، کیونکہ یہ ایسے سوال ہیں جو آپ کے گھر کے اندر اگر آپ کر رہی ہیں تو آپ اپنے رزق کو ختم کر رہی ہیں، آپ اپنے ہاتھوں سے رزق کو ختم کر رہی ہیں۔ ہاں جی، تو سنیے میرے پہلے، میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاتی ہوں کہ ہم لوگ کا سب سے پہلا کیا ہوتا ہے، اگر ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھاتے میں کبھی ایک لقمہ 2 لقمے کا کھانا اگر کسی پلیٹ میں بچ جاتا ہے تو ہم اسے کیا کرتے ہیں، کبھی بائی چانس ایسا ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ اسے سنبھال کے رکھ لیں گے کہ دوبارہ کھا لیں گے، لیکن بہت سے لوگ اسے برتنوں میں ڈال دیتے ہیں کہ دھوتے وقت وہ برتنوں کے ساتھ ہی بہہ جاتا ہے، یعنی کہ وہ رزق کا اتنا سا بھی سالن اگر ہم پانی میں بہا دیتے ہیں نا، سمجھ لو آپ کے گھر کی رزق آپ نے بہا دیا۔ یقین کریے، ہمارے نبی پاک کا یہ کلام ہے کہ اسے شیطان کسی تھوڑے سے چھوٹے لقمے کو بھی اگر بچ جائے تو اسے سنبھال کے رکھو اور بعد میں کھا لو، اگر گر بھی جائے آپ سے کوئی چیز تو اسے اٹھا کے صاف کر کے کھا لو۔ یہ ہمارے نبی پاک کا فرمان ہے، کیونکہ اس سے رزق ختم ہوتا ہے اور شیطان کا وہ لقمہ بن جاتا ہے، اور جب ہم رزق کو شیطان کا لقمہ بنا دیتے ہیں تو گھر کی مشکلیں، پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ آج کا ٹاپک میرا کچن پہ ہی ہے، تو میرا سارا بلاگ بھی کچن میں ہی گزرے گا، کیونکہ میں آپ لوگوں کو کچن کے متعلق کچھ باتیں ایسی بتانے والی ہوں جو آج سے پہلے کسی ویڈیو میں آپ نے نہیں سنی اور دیکھی ہوں گی۔ آپ لوگ جب روٹی بناتے ہیں تو روٹی کا جو آٹا ہوتا ہے اس کو ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں، کپڑے سے صاف کر دیتے ہیں اور کپڑا دھو دیتے ہیں، لیکن نہیں میری پیاری یوٹیوب فیملی، میری پیاری سسٹرز، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اس آٹے کو سنبھال کر کسی پنی یا کاغذ کے اندر رکھ دینا چاہیے۔ اگر آپ کے آس پاس کوئی جانور ہے تو اس کے لیے میں اپنے گھر کا بتاتی ہوں، میرے گھر کے تھوڑی دوری پر کسی نے بکریاں پال رکھی ہیں، تو میں اپنے گھر کا روٹی بناتے میں جتنا بھی آٹا جھڑتا ہے میرے ہاتھ پہ لگتا ہے، یہاں تک میرے ہاتھ پہ جو چپکتا ہے، میں اس آٹے کو بھی اس پنی میں جھاڑ دیتی ہوں، اور اس پنی کو بچے ٹکڑے ہوئے ہوتے ہیں ہوٹ پوٹ میں جو روٹیاں رکھتے ہیں ہم، تو اس میں جو ہمارے پرانے روٹی کے ٹکڑے ہوتے ہیں میں اس کو بھی اس میں رکھ دیتی ہوں، سبزیوں کے چھلکے، ان سب کو ہمیں کسی جانور کے لیے رکھ دینا چاہیے، پھینکنا نہیں چاہیے، ہمیں ڈسٹ بن میں نہیں ڈالنا چاہیے میری پیاری بہنوں۔ اس سے رزق ختم ہوتا ہے، اس گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ کسی کے گھر کے پاس جانور نہیں ہے تو آپ کیا کریں، تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کے گھر کے بھائی، آپ کے شوہر، کوئی بھی باہر جاتے ہیں تو کہیں ایسی جگہ وہ سبزی کے چھلکے ایسی جگہ ڈال دیں جہاں پر جانور آتے ہوں اور کھا لیتے ہوں، کیونکہ ہر جگہ رات کے وقت، شام کے وقت جانور آتے ہیں اور کھا لیتے ہیں۔ تو یہ بہت بہت ایسے امپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ کا، جسے کرنے سے آپ خود دیکھو گے رزق میں برکت ہونی شروع ہو جائے گی۔ آپ کے گھر میں اگر میرے بچے ٹفن لے جاتے ہیں، ٹفن ہمیشہ بچا ہوا لاتے ہیں بچے اسکول سے، تو آپ لوگ کیا کرتے ہو، اسے ڈسٹ بن میں ڈالنا نہیں،
ڈسٹ بن میں کبھی نہیں ڈالنا میری پیاری بہنوں۔ میں ان بکریوں کے لیے وہ چیزیں بچا ہوا ٹفن، اپنے شوہر کا ٹفن میں سے کچھ بھی بچا ہوتا ہے وہ ٹفن، اور جو اپنے گھر کے چھلکے، جو بھی چیز مجھے، چاول بچے ہوئے، کوکر وغیرہ ہم دھوتے ہیں، کوکر میں چاول کبھی لگ جاتا ہے کھانا تو ہم ان چاولوں کو بھی بہا دیتے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ ایسا کرنے سے ہم رزق بہا رہے ہوتے ہیں، گھر کے اندر بے برکتی ہو رہی تھی۔ میں یقین کریے آٹے جب ہم گوندتی ہوں، آٹا جب چاروں طرف لگ جاتا ہے، اس آٹے کو بھی چھٹا کر میں اسے اسی پنی کے اندر ڈال دیتی ہوں۔ جب میں آٹے کا برتن دھوتی ہوں تو پہلے میں اس میں پانی ڈال کر اسے پھلا لیتی ہوں، پھر اس کو برتن کے اوپر جو آٹا ہوتا ہے اسے چھٹا کر اس آٹے کو بھی میں اس کے اندر پنی کے اندر ڈال دیتی ہوں، کیونکہ وہ کھانا ہمارے لیے بہت بار جو بچا ہوا ہوتا ہے کہیں کا کیسا تو ہم نقصان دیتا ہے، لیکن جانور کو کھانا نقصان نہیں دیتا، اس کا وہ پیٹ بھر دیتا ہے۔ یقین کریے جب آپ احساس کریں گے اس بات کا کہ ہم اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بچا کے کسی جانور کے پیٹ میں چلی جائے، کسی جانور کو دے دیں، یہ سبزی کے چھلکے کبھی ڈسٹ بن میں نہ ڈالیں۔ آپ کے آس پاس جانور نہیں ہیں تو اپنے شوہر کو یا اپنے بھائیوں کو، اپنے بچوں کو، بیٹوں کو باہر جاتے وقت دے دیں ہاتھ میں کہ کہیں ایسی جگہ ڈالنا جہاں جانور نظر آ جائیں۔ آپ جب سے یہ کرنا شروع کریں گے نا میری پیاری یوٹیوب فیملی، آپ خود دیکھیں گے گھر کے اندر رزق بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کا ایک مہینے کا راشن ڈیڑھ دو مہینے جوڑنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ رزق میں جب برکت ہوگی، جب آپ رزق کی عزت کریں گے، رزق کو اتنا امپورٹینس دیں گے کہ ایک ذرہ برابر بھی آپ اپنے گھر سے گرنے نہیں دیں گے، ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کی پوری کوشش کیا ہونی چاہیے کہ آپ کے گھر سے رزق جو ہے بہے نہ، ڈسٹ بن میں نہ ڈلے، بس یہ آپ کی کوشش ہونی چاہیے۔ باقی دیکھیے تھوڑا بہت تو ہو ہی جاتا ہے ہر کسی سے، لیکن جب آپ زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں گے نا کہ رزق آپ کے گھر کا ڈسٹ بن میں نہ ڈلے اور برتنوں کے سنک میں نہ جائے، تو آپ دیکھیے گا آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہونے لگے گی، آپ کے گھر میں ہر چھوٹی چھوٹی چیزیں میں اتنی برکت ہونے لگے گی، یقین کریے۔ اور آپ کو ایک دوسرا ٹاپک میں آپ کو ایک اور بتاتی ہوں، جب آپ گھر میں کچھ کھانا اچھا بنائیں، یعنی کہ جب مان لیں ہم نے قورمہ بنایا، کبھی بریانی، ہر گھر میں بنتا ہے، تو اپنے گھر سے ایک خوراک کھانا، مطلب ایک حصے کا، جیسے ایک آدمی پیٹ بھر کے کھا لے، کسی کو بھی بھیج دیں، کسی کو بھی دے دیں۔ کہیں گے غریب نہیں ہے، آس پاس کوئی غریب نہیں ہے تو کسی مطلب پڑوسی کو دے دیں، کسی کو بھی دے دیں۔ مان لیں اگر کسی پڑوس میں بھی یہ سب نہیں چلتا آپ کے ہاں، تو میں کیا کرتی ہوں، کبھی کبھار میں اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہوں کہ راستے میں کوئی غریب نظر آئے اسے دے دینا، تو یقین کریے کوئی نہ، بہت ہیں، ایک کو ڈھونڈو 10 مل جائیں گے۔ آپ ایک آدمی کا کھانا اس میں سے نکال دیا کریں، جب آپ کچھ اچھی چیز بنایا کریں تو ایک آدمی کا کھانا ضرور نکال دیا کریں۔ آپ دیکھنا ایسا کرنے سے آپ کے گھر میں جب آپ 8 دن میں، 10 دن میں، 4 دن میں یہ ایسا کریں گی نا تو آپ کا گھر میں رزق بڑھنے لگے گا، اتنا زیادہ بڑھے گا، یقین کریے۔ بہت بار میں اتنا کرشمہ دیکھتی ہوں، کبھی میری طبیعت صحیح نہیں ہے یا مطلب ہم لوگ کہیں سے آئے، مطلب میرے بنانے کی ہمت نہیں ہے کھانا، یقین کریے اللہ تعالیٰ ایسے اسباب بنا دیتا ہے کہ میرے یہاں کھانا آ جاتا ہے ایک دم، مطلب کہیں ملنے والوں سے آ گیا، کہیں شادی میں سے آ گیا، مطلب میں حیرت کرتی ہوں کہ اتنا اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اتنا سا کرنے پر کیا آپ تھوڑا سا اگر آپ کسی بارے میں سوچیں گے تو میری پیاری بہنوں، یہ ٹپس اس لیے میں آپ لوگوں کو دے رہی ہوں کہ گھر کی رزق بڑھاؤ، گھر کا یہ ذرہ برابر بھی اگر آپ نے بہا دیا نا تو سمجھ لیجیے آپ نے اپنے گھر کی رزق بڑھایا ہے، آپ نے گھر کی روزی مطلب بڑھا دی، یقین کریے میری اس بات کا۔ اور ایک تیسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ آپ کے گھر میں شوہر، آپ کے بھائی یا آپ کے بیٹے ہوں، ان سے کہیے جتنی مرتبہ وہ گھر میں داخل ہوں سلام کر کے، اور ایک بار الحمد شریف اور ایک بار قل اللہ کر کے، قل اللہ شریف پڑھ کر حاضر ہوں۔ ایسا کرنے سے نا اتنا اللہ تعالیٰ رزق عطا کرے گا، اتنا رزق عطا کرے گا، آپ یقین کریے کہ آپ سوچیں گے کہ جب سے ایسا کرنا شروع کیا، کیونکہ یہ بھی نبی پاک کی بتائی حدیث ہے کہ ایک شخص، ایک صحابی نبی پاک کے پاس آئے، انہوں نے کہا میرے یہاں بہت غربت ہے، تو ہمارے نبی پاک نے فرمایا کہ تم سلام کیا کرو، گھر میں آتے وقت سلام کیا کرو۔ وہ چلے گئے، کچھ دن بعد آئے صحابی، جو اور لوگ بھی بیٹھے تھے تو وہ انتظار میں تھے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ سلام کرنے سے
کیا عجوبہ ہوتا ہے اس کی زندگی میں۔ تو وہ شخص دوبارہ آیا اور ہمارے نبی پاک نے پوچھا کیا حال ہے تمہارا؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرے گھر میں یا نبی، میں نے تو اپنے لیے وظیفہ پوچھا تھا کہ میں بہت غریب ہوں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، آپ نے تو میرے ہمسائے یعنی میرے پڑوسیوں بھی میرے مالدار ہو گئے، پیسے والے ہو گئے، اتنی برکت ہے سلام کرنے کی، صرف سلام کرنا ہے آپ کو۔ یعنی کہ یہ بتائی حدیث اللہ پاک کی، نبی پاک کی ہے۔ تو ہم لوگوں کو اس کو فالو کرنا چاہیے کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے خالی گھر ہو نا تب بھی سلام کریں، کوئی چھوٹا ہے تب بھی سلام کریں، بڑا ہے تب بھی سلام کریں، دل میں کر لیں چاہے سلام کریں۔ میری پیاری یوٹیوب فیملی، میں نے یہ جو ٹپس آپ کو دیے ہیں گھر کے روزی میں بڑھانے کے نا، یہ کرنا تو شروع کریں۔ آپ یہ کہیں گی کہ ہاں ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بہت مشکلوں سے دور کر دیا ہے، آپ کے گھر میں رزق میں روزی میں برکت ہو گئی ہے۔ یقین کریے آپ اتنا تھوڑا سا بھی بنائیں گے کھانا تو آپ کے گھر میں زیادہ سے زیادہ لوگ اسے کھانے کو کھا لیں گے، آپ کے گھر میں راشن کم ہوگا اور آپ کا گھر وہ راشن بہت دن تک چلے گا۔ آپ یقین کریے کہ آپ کی مشکلیں اتنی جلدی ختم ہوں گی کہ آپ خود کہیں گے کہ ان باتوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی رزق اتنی برکت عطا کر رکھی تھی، مطلب اتنا سوچیں گے آپ کہ ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا کہ آپ کے ہاتھوں کا آٹا اگر آپ سنبھال کے کسی پنی میں ڈال دیں گے تو اس سے برکت بڑھے گی۔ جی ہاں، اس سے برکت بڑھے گی۔ آپ آٹا، خشکی، روٹی، بچے ہوئے ٹکڑے یہ سب بچا کے کسی جانور کو کھلائیے، مت بھائیے، مت ڈسٹبن میں ڈالیے۔ میری پیاری یوٹیوب فیملی، آئی ہوپ کہ میرا ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور آپ آج سے ہی ایسا کرنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں کرتی ہوں، میرے شوہر بھی یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی ڈانٹتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ضائع مت کرو، اسے اٹھا کے رکھ دو، کوئی جانور کھا لے گا۔ رزق کی عزت کرو تو رزق ہماری عزت کرے گا، رزق ہم لوگوں کو رزق ہمیں اتنا پسند کرے گا کہ ہمارے گھر میں بھر جائے گا جب ہم رزق کی عزت کریں گے۔ تو میری پیاری یوٹیوب فیملی، پلیز اس ویڈیو کو اپنے تک سیمت مت رکھیے گا، اپنوں تک اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریے گا۔ پھر سے حاضر ہوں گی انشاءاللہ ایک نیا ولاگ لے کر آپ لوگوں کے ساتھ۔ اب میں اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔